عقائد سے متعلق کبیرہ گناہوں میں اگلا گناہ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے شرعی احکام کا استہزاء، یعنی اللہ رب العزت اور سنت مطہرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو احکام شریعت ثابت ہیں ان کا مذاق بنانا، استہزاء کرنا، الاستہزاء بالدین، دین کا استہزاء کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ دو مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد کوئی تیسری چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے وضاحت سے، سورہ التوبہ 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 65 فرمایا، قل فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم کو اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی ملی ہیں کہ تم ان کے ساتھ استہزاء کرو اور مذاق کرو؟ یعنی استہزاء احکام شریعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اسی استہزاء اور اس مذاق بنانے کو اپنے ساتھ بھی مذاق بنانا اور اپنے رسول کے ساتھ بھی مذاق بنانے سے تعبیر کر رہا ہے، اور اعتراض یہ اٹھا رہا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ملی کہ تم اس کا مذاق بناؤ؟ کیا تمہیں اللہ کا رسول اور اس کی آیات ملی ہیں اس کا مذاق بناؤ؟ یعنی شدید ناراضگی کا اظہار ہے، شدید ناراضگی کا اظہار ہے۔ اور آگے اس کا حکم بھی بیان کر دیا، آیت نمبر 66 میں فرمایا، لا تعتذروا، خبردار اب معذرت مت کرو، لا تعتذروا، اب معذرت نہ کرو، قد کفرتم، تم تو کفر کر چکے ہو۔ یہ استہزاء تو کفر ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، تم تو ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو گویا کہ۔ تو کتنی صراحت کے ساتھ اس کا وضاحت، اس کا بیان آ گیا۔ اسی طرح اس موضوع کو ایک اور جگہ قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور وہ ہے سورہ الجاسیہ، سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی بڑی صراحت سے بیان کر دیا۔ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 34-35 میں بیان ہو رہا تھا، اللہ فرما رہے تھے کہ آج میں نے تم کو بھلا دیا، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اللہ نے کہا کہ میں نے آج تم کو میں بھلا دیتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، یعنی قیامت کے دن کو پیشی کو بھلا رکھا تھا۔ وماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ وما لکم من الناصرین، اور آج کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب یہ سب ہے کیوں؟ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن میں تمہیں بھلا دوں گا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا قصور بھی تو کیا تھا نا، قصور بھی تو سامنے آنا چاہیے۔ تو گویا سورہ الجاسیہ کی یہ آیت 34 تھی، اس کی اگلی آیت 35 میں اللہ نے قصور بیان کر دیا، فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم، یہ اس لیے ہے کہ تم نے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے دنیا میں۔ اب جو مذاق بنا رہا ہے ظاہر ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، اور اگر وہ ایمان لاتا بھی ہے اور مذاق بنا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ منافق ہے۔ آگے فرمایا وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی حیات نے تمہیں دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا تم اس دھوکے میں آ کے اللہ کی آیتوں کا نقصان اٹھاتے تھے، آیتوں کا مذاق بناتے تھے، اور اس مذاق بنانے کی سزا یہ ہے، یعنی اللہ نے یہ تعبیر کر دیا کہ جو دنیا میں میری آیات کا مذاق بنائے گا، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ دنیا میں مجھے بھول گیا، اور ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ قیامت کے دن ننساکم، میں ان کو بھول جاؤں گا جیسے کہ وہ دنیا میں میری آیتوں کا مذاق بنا کے مجھے بھول چکے تھے۔ تو لہٰذا اب حکم کیا ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ نہ آیات کا استہزاء، کوئی ایسا پہلو بھی نہ ہو جس سے استہزاء کا دروازہ کھلے، مذاق میں بھی نہیں، کسی بھی کیفیت میں نہیں۔ ہر صورت میں قرآن اور سنت اور قرآن کے احکام پر عمل پیرا رہے بندہ، تاکہ قیامت کے دن جب مشکل میں ہو تو اللہ یہ نہ کہے کہ میں آج تم کو بھول گیا، بلکہ اللہ مددگار ثابت ہو۔ اس وقت جن لوگوں کو اللہ اجازت دے گا، انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، صدیقین کو، شہداء کو، جو شفاعت کریں گے مومنین کی بِإِذْنِهِ تعالی، اللہ کے اذن کے ساتھ،
تاکہ اس شفاعت کا حق محفوظ رہے، ورنہ اللہ نے کہہ دیا وما من الناصرین، اور اس میں وما لکم من الناصرین، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، انبیاء اولیاء جن کو حق شفاعت باذنہ تعالیٰ ملے گا، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ بھائی تم تو آیتوں کا مذاق بناتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک خاص مخصوص ٹریک پہ اعتدال کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تب جا کے آپ شفاعت کے بھی حقدار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں اور اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھیں کہ آپ کی تو شفاعت ہو جانی ہے۔ اس تصور کی بھی یہاں سے نگیشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر رہنے کی توفیق دے۔